وہ آیا، وہ آ گئے، وہ آ گئے۔ تنزیل کدھر سے؟ ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ آیا، وہ آیا، کہاں سے آیا؟ اس رب سے آیا جس نے زمین کو بچھایا، آسمان کو اٹھایا۔ وہ کون ہے؟ الرحمن۔ وہ کہاں ہے؟ علی العرش استوى، عرشوں پر۔ وہ کیسا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ اب وہ ایسا ہے کہ زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، بادل بھی اس کے، بارش بھی اس کی، گرج بھی اس کی، چمک بھی اس کی، شرق بھی اس کا، غرب بھی اس کا، شمال بھی غلام، جنوب بھی غلام، آبی، خاکی، ناری، نوری، سب اس کے غلام ہیں۔ وہ ساری کائنات پر حاوی، چھایا ہوا ہے۔ تو اتنی بڑی سلطنت کا نظام کیسے چلاتا ہے؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ تم زور سے بولو، سارے بولو، وہ سنتا ہے۔ تم سارے بولو، آہستہ بولو، وہ سنتا ہے۔ تم سارے بولو اور دل کی دھڑکنوں سے بولو، زبان تالو سے لگا کے اندر سینے سے صدائیں تم نکالو تو وہ تمہاری سینے کی صدائیں بھی سنتا ہے۔ اسے سننے کے لیے ایسی آواز کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے سننے کے لیے اتنی بھاری آواز کی جو مائک کے ذریعے سے، اسپیکر کے ذریعے سے آگے بڑھائی جائے۔ میں اللہ کہتا ہوں وہ سنتا ہے، اللہ کہتا ہوں وہ سنتا ہے، یہ کہتا ہوں وہ سنتا ہے، میں زبان بند کر کے کہتا ہوں یہ بھی سنتا ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا، وہ ہے وہ جس نے زمین بچھائی، آسمان اٹھائے۔ کون؟ الرحمن۔ کہاں؟ علی العرش استوى۔ کیسا؟ لہو زمین، آسمان، کائنات، شرق غرب کا مالک۔ زور سے آہستہ بولو، سب سنتا ہے۔ کیا نام ہے؟ اللہ۔ کوئی اس کا شریک؟ لا الہ الا ہو۔ کوئی اس کی صفات میں شریک؟ لہ الاسماء الحسنى۔ نہ کوئی ذات میں شریک ہے، نہ کوئی صفات میں شریک ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہی ایک اکیلا وحدہ لا شریک الہ ہے۔ کیسا ہے؟ الحی، زندہ۔ کیسا ہے؟ القیوم، قائم۔ کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں۔ کیسا ہے؟ ولا نوم، سوتا نہیں۔ کیسا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ کیسا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، حیبت کیسی ہے؟ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ کرسی کیسی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، جس کی کرسی اتنی بڑی ہو کہ ساری ساتوں آسمان زمینوں پر چھا جائے۔ جس کی کرسی اتنی بڑی ہو وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ وہ کرسی پہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ عرش پہ براجمان نہیں ہے، وہ عرش کا محتاج نہیں ہے۔ وہ لا مکان ہے، لا زمان ہے، لا یعویہ مکان، لا یشتمل علیہ الزمان۔ وہ صورت شکل سے پاک ہے، نیند اونگ سے پاک ہے، کھانے سونے سے پاک ہے، ظلم جہل سے پاک ہے۔ وہ عدل ہے، وہ رحم ہے، وہ حیمنت ہے، جبروت ہے، بادشاہی ہے، خزانوں کا مالک ہے، اول آخر کا مالک ہے۔ وہ خود اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، والی بھی ہے، متعال بھی ہے، بر بھی ہے، تواب بھی ہے، منتقم بھی ہے، عفو بھی ہے، رؤوف بھی ہے، مالک الملک بھی ہے، ذو الجلال والاکرام بھی ہے، مقسط بھی ہے، جامع بھی ہے، غنی بھی ہے، مغنی بھی ہے، مانع بھی ہے، نافع بھی ہے، غار بھی ہے، نور بھی ہے، ہادی بھی ہے، بدیع بھی ہے، باقی بھی ہے، وارث بھی ہے، رشید بھی ہے، صبور بھی ہے، حنان بھی ہے، منان بھی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ ذلكم الله ربكم الحق، یہ اللہ ہے۔
حق اللہ، حق اللہ، ذلكم اللہ ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون فأنا تسحرون فأنا توفكون فأين تذهبون افلا ينظرون افلا يتفكرون افلا يعقلون۔ کیسے قرآن پکڑ پکڑ کے دماغ پہ ہتھوڑے مارتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، پکارتا ہے، سزائیں دیتا ہے۔ سویا ہوا نادان، دنیا کے دھوکے کا گرفتار، دنیا کی عزت کو عزت سمجھنے والا، یہاں کے دھن دولت کو دولت سمجھنے والا، یہاں کی بڑائی کو بڑائی سمجھنے والا، یہاں کی شہرت سے دھوکہ کھانے والا، یہاں کی کرسی سے دھوکہ کھانے والا، یہاں کے مال و متاع پہ مر مٹنے والا، مفتون ہونے والا، ایمان کے سودے کر دینے والا، ضمیر کو تھپکیاں دے کے سلا دینے والا، اندر کی صداؤں کو سلا دینے والا، اسے قرآن جھنجھوڑتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، جھنجھوڑتا ہے۔ فأنا توفكون فأنا تصرفون فأنا تسحرون فأين تذهبون افلا ينظرون افلم ينظروا افلا يتفكرون افلا يعقلون۔ یہ سب قرآن کی صدائیں ہیں جو کہتے ہیں ہوش میں آ، ہوش میں آ، ہوش میں آ دیوانے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑو رہ گیا سب یوں ہی تھا تو سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ قرآن اس اللہ کا کلام ہے جس اللہ نے زمین کو بچھایا، آسمان کو اٹھایا، اور یہ کلام اللہ اترا ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ پہلے اللہ کو جانو، اللہ کے رسول کو جانو، پھر قرآن سمجھ میں آئے گا۔ نہ اللہ کا پتہ نہ اللہ کے رسول کا پتہ، قرآن کیا سمجھ میں آئے گا؟ قرآن خاک سمجھ میں آئے گا۔ نہ اللہ کو پہچانا جس نے اتارا، نہ اللہ کے رسول کو پہچانا جس پہ اترا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کا اتارا ہوا۔ کون لایا؟ نزل بہ الروح الامین، جبریل فرشتہ لایا۔ کدھر لایا؟ کس کے پاس؟ علی قلبک، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا۔ کیوں آیا؟ لتکون من المنذرین، تاکہ لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا سمجھایا جائے۔ کس زبان میں آیا؟ بلسان عربی مبین، خوبصورت عربی زبان میں آیا۔ کیا دکھ درد کی بات ہے کہ آج مدرسے والے عربی نہیں جانتے۔ تمہیں تمہارا رونا کیا روں کہ تم نے عربی نہ سیکھی، اہل مدارس عربی سے غافل ہیں، تو تمہارا رونا کیا روں۔ میرے رب نے اشارہ کیا ہے قرآن سمجھنا ہے تو عربی سیکھنی پڑے گی۔ ہاں، یہ نغمہ ہے، یہ دل کے تاروں پر چھڑتا ہے، جو روح کو سرشار کر دیتا ہے، اور وجود میں نغمے ٹوٹتے ہیں، اور روح سر سے لے کر پاؤں تک، وجود سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اس طرح کا قرآن آج نہیں پڑھا جا رہا، نہ پڑھایا جا رہا ہے، نہ سیکھا جا رہا ہے، نہ سکھایا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ کس پر اترا؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا۔ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد کون؟ بن عبداللہ، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن نرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن قوس، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حسا، بن بلداس، بن يدلاف، بن طابخ، بن جاحم، بن ناحش، بن ماخي، بن عيفي، بن عبقر، بن عبيد، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن يثربي، بن يحزن، بن يلحن، بن إرعوى، بن عيدي، بن زيشان،
بن عسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. ہاں یہ میرا تیرا رسول ہے. کون؟ قد جاءکم من اللہ نور، اسے میرا رب نور کہہ رہا ہے. کون؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اسے میرا رب سارے عالم کے لیے نذیر کہہ رہا ہے. قد جاءکم بشیر و نذیر، میرا رب اسے بشیر کہہ رہا ہے، نذیر کہہ رہا ہے. سارے نبیوں کو ایک صفت دی، نذیر. یا قوم انی لکم نذیر مبین، تمہارے میرے نبی کے لیے بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، شاہد بھی ہے، سراج بھی ہے، منیر بھی ہے، حریص علیکم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، عزیز بھی ہے، محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، ماحی بھی ہے، حاشر بھی ہے، عاقب بھی ہے، فاتح بھی ہے، خاتم بھی ہے، ابو القاسم بھی ہے، طہ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، ناصر بھی ہے، منصور بھی ہے، ہادی بھی ہے، مہدی بھی ہے، ناہی بھی ہے، عامر بھی ہے، منجن بھی ہے، رشید بھی ہے، راشد بھی ہے، نبی الملاحم بھی ہے، نبی التوبہ بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون والنجم إذا هوى. یہ سب محمد الرسول اللہ. کون ہے محمد؟ کون ہے محمد؟ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ میرا تیرا نعت خان کیا جانے کہ کون ہے، یہ عرب عجم کیا جانے کہ کون ہے. محمد مصطفیٰ کو صرف ان کا رب جانتا ہے کہ وہ کون ہے. جو قرآن بتا رہا ہوں، قرآن کہ میرا نبی قرآن میں کیسے مذکور ہوا ہے، کیسے اللہ نے اپنے حبیب کی قرآن میں تعریف فرمائی ہے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. یہ میرا رب بول رہا ہے. کیسا ہے؟ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. کیسا ہے محمد مصطفیٰ؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. کیسے ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ میرے رب کا قرآن چند آیات بتائی ہیں. میرے محبوب کے فرمان، حدیثیں. انا نبی الانبیاء، ہر نبی اپنی قوم کے لیے ہوتا ہے اور میں سارے عالم کا نبی ہوں. اور سارے عالم کا صرف نہیں، میں سارے نبیوں کا بھی نبی ہوں. ابراہیم و موسیٰ کا بھی نبی ہوں اور داؤد و سلیمان کا بھی نبی ہوں اور زکریا اور یحییٰ کا بھی نبی ہیں اور یوسف، یعقوب اور اسحاق، اسماعیل کے بھی نبی ہیں اور یوشع اور الیاس اور یسع اور ذوالکفل کے بھی نبی ہیں اور شعیب اور لوط اور صالح اور ہود کے بھی نبی ہیں اور نوح اور ادریس اور آدم کے بھی نبی ہیں. وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں. انا نبی الانبیاء اوتیت المثانی مکان التورات، مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ ملی. والمائدۃ مکان الانجیل، اور
انجیل کے بدلے میں سورہ مائدہ ملی، والحوامیم مکان الزبور، زبور کے بدلے میں حامیم کی صورتیں ملی، وفضلت بالمفصلات، باقی قرآن کے ذریعے سے عزت ملی، الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، میری شان دیکھنی ہے تو محشر کا دن دیکھنا جب جنت کی چابی تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگی، میری شان دیکھنی ہے تو محشر میں دیکھنا کہ بجدی لواء الحمد یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل الناس تحت لوائی آدم ومن سوا، ساری دنیا صرف میری امت نہیں، صرف میری امت نہیں، ساری دنیا میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی، آدم بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، انا قائدہم اذا وفدوا، سب میرے پیچھے ہوں گے، میں سب سے آگے ہوں گا، انا خطیبہم اذا انصتوا، سب چپ ہوں گے، میں بولنے والا ہوں گا، انا شافہم اذا حبسوا، سب پکڑے جائیں گے، میں شفاعت کرنے والا ہوں گا، انا مبشرہم اذا ایسوا، سب مایوس ہوں گے، میں خوشخبریاں سنانے والا ہوں گا، ہر نبی کہے گا یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، ابراہیم کہیں گے نفسی نفسی، یا اللہ اپنے باپ کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا، داؤد کہیں گے نفسی نفسی، موسیٰ کہیں گے کلیم اللہ نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ آج اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، نوح علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، اور زکریا یحییٰ کہیں گے نفسی نفسی، داؤد و سلیمان کہیں گے نفسی نفسی، ہر نبی پکارے گا نفسی نفسی، سن لینا اور دیکھ لینا اور میری بات اس دن یاد کرنا، ایک ہستی ہوگی اس میدان میں جس کا بول نفسی نفسی نہیں ہوگا، جس کی جھولی پھیلی ہوگی اور ہاتھ اٹھے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یہ کون ہیں، یہ کون ہیں، یہ کون ہیں؟ آج ماں بچوں کو بھول گئی، بیوی خامن کو بھول گئی، خامن بیویوں کو بھول گئے، عشق کے قصے ماضی بن گئے، آج باپ اولادیں بھول گئے، اولاد باپ بھول گئے، یاریاں بھول گئے، تو یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے امتی امتی؟ نبی امتیں بھول گئے، عیسیٰ علیہ السلام جیسے ماں مریم بھول گئے، یہ کون ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد ہیں، یہ احمد ہیں، یہ ماہی ہیں، یہ حاشر ہیں، یہ عاقب ہیں، یہ فاتح ہیں، یہ خاتم ہیں، یہ ابو القاسم ہیں، یہ طٰہٰ ہیں، یہ یاسین ہیں، جس کے سینے میں تم نے خنجر اتارے ہوئے ہیں، جس کی سنتوں کو ذبح کیا ہوا ہے، جس کے طریقوں کا مذاق اڑایا ہوا ہے، جس کی شریعت کو کراچی کے بازاروں سے دور کر دیا ہے، گھروں سے نکال دیا ہے۔ ہاں ہمارے ساتھ میرا نبی یوں کہتا، کم بختو میری نظروں سے دور ہو جاؤ، تم نے میرے دین کو بگاڑا، تم نے میرے دین کو بیچا، تم نے نفس و شیطان کی غلامی کی، تم نے میری نسل کو ذبح کیا، تم نے میرے حسین کا سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھایا، میری بیٹیوں کو تم نے ننگے سر پھرایا، تم دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ ناچنے والے، گانے والے، یہ کیا ہوا؟ شرابی، زانی، جواری، قاتل، ڈاکو، بے نمازی، ان سب کے لیے تمہارا نبی جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہے امتی 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 امتی۔ یا اللہ آج میری امت بچا لے، میری امت بچا لے، میری امت بچا لے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پر یہ قرآن اترا۔ اس قرآن نے اس راز سے پردہ اٹھایا، میں کون ہوں، مجھے کس نے بنایا؟ واللہ خلقکم، اللہ نے بنایا۔ کہاں سے بنایا؟ من تراب، مٹی سے۔ پھر کہاں سے بنایا؟ ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے۔ پھر کیا کیا؟ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اس کو ایک جونک بنایا۔ پھر کیا کیا؟ فخلقنا العلقۃ مضغہ، اسے لوتھڑا بنایا۔ پھر کیا کیا؟ فخلقنا المضغۃ عظاما، ہڈیوں کو پرویا۔ پھر کیا کیا؟ فکسونا العظام لحما، اس پر گوشت چڑھایا۔ پھر کیا کیا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ دو آنکھیں، دو کان اور دو نتنے اور دو ہونٹ اور زبان اور جبڑے اور دانتوں کی جگہ اور ہاتھ اور پاؤں اور انگلیاں اور ناخن اور گھٹنے اور کمر ریڑھ کی ہڈی اور مہرے اور گوشت اور دل، ہر شے بنا کر
ہر علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، تیری ماں کے پیٹ میں کس نے تجھے 2 آنکھیں دی، کس نے تمہیں 2 ہونٹ دیے، کس نے تمہیں رزق کو پہنچایا؟ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں تجھے روٹی دینے والا کون تھا تیرے رب کے سوا؟ آج کہتے ہو روٹی کہاں سے کھاؤں، تو ماں کے پیٹ میں کون تھا دینے والا، کون تھا پہنچانے والا، کس نے رزق کو پہنچایا؟ یہ راز اللہ نے کھولا، قرآن نے کھولا، اللہ نے بنایا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ شکل دی، پھر کیا کیا؟ ثم السبیل یسرا، پھر راستہ کھولا ماں کا، پھر کیا کیا؟ پھر باہر لایا۔ اخرج على ریشة من جناحه، ایک فرشتہ آیا، اس نے پر بچھایا، پروں پر تمہیں لے کر باہر آیا۔ کس حال میں؟ لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک رجل تمشی، تیرے ہاتھوں میں طاقت نہیں پکڑنے کی، پاؤں میں طاقت نہیں چلنے کی، زبان میں طاقت نہیں بولنے کی، دانت ہے نہیں کاٹنے کو، آنکھ ہے نہیں دیکھنے کو، کان ہے نہیں سننے کو، زبان ہے نہیں بولنے کو۔ جب تو ایسا عاجز تھا تو ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف فهل يقدر على ذلك احد غیری، جب تو ایسا بے بس تھا تو میں نے تیری ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے جو 2 چشمے جاری کیے، گرمیوں میں ٹھنڈا سردیوں میں گرم دودھ تجھے پلایا۔ کوئی ہے تیرے رب کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھاتا؟ یہ تیرا اللہ ہے، یہ تیرا اللہ ہے، یہ تیرا اللہ ہے۔ ثم السبیل یسرا، تمہیں باہر لایا، تمہیں کیوں لایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس بات کے لیے لایا کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ زمین کیوں بچھائی، آسمان کیوں اٹھایا، یہ سارا کچھ کیوں بنایا؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، اس لیے بنایا، زمین بچھائی، آسمان اٹھایا کہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کر کے آتا ہے۔ موت کیا ہے؟ ثم اماتہ، موت اللہ کا امر ہے، موت اللہ کا امر ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها، موت اللہ کا امر ہے کہ روح کو اللہ کھینچ لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے اور روک لیتا ہے۔ موت اللہ کا امر ہے۔ موت کے بعد کیا ہے؟ فاقبر، قبر ہے۔ قبر کے بعد کیا ہے؟ انسانی علم خاموش ہو گیا، اللہ کا علم بولا۔ انسانی علم نے کہا بل ادارک علمہم فی الآخرہ، مجھے کچھ خبر نہیں آخرت کے بارے میں، بل ہم فی شک منہا، بلکہ مجھے تو شک ہے، بل ہم منہا عمون، بل میں تو اندھا ہوں، مجھے کچھ خبر نہیں موت کے بعد۔ میرے اللہ نے کہا ثم اذا شاء انشرہ، ثم اذا شاء انشرہ، پھر ایک دن آئے گا تیرا اللہ تجھے اٹھائے گا، جس دن اٹھائے گا یوم یاتی، وہ دن آئے گا لا تکلم نفس الا باذنہ، اور تم اللہ کے امر کے بغیر بول نہ سکو گے۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں ہوگا، ایک جہنم میں ہوگا۔ زمین پھٹے گی، زمین پھٹے گی، یوم تشقق الارض عنہم صراعا، زمین پھٹے گی بڑی تیزی کے ساتھ اور تم نکلو گے۔ یوم یخرجون من الاجداث صراعا، جس دن تم قبروں سے نکلو گے تیزی کے ساتھ۔ فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، ایک آواز آئے گی، سب کچھ زیر و زبر کر دے گا۔ اذا السماء انفطرت، ہو گیا آسمان۔ اذا الشمس كورت، ہو گیا سورج۔ وانشق القمر، ہو گیا چاند۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ہو گئے ستارے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ہو گئے سمندر۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، ہو گئے پہاڑ، ہو گئے انسان۔ یکون الناس کالفراش المبثوث، ساری کائنات کو ایک آواز پہ زیر و زبر کر دیا، پھر اسی آواز پہ اٹھایا اٹھایا اٹھایا، زمین کو بچھایا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، آج نیا کراچی بچھے گا، آج یہ کراچی نہیں ہوگا، آج نئی زمین بچھائی جائے گی۔ قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، آج نئی زمین بچھائی جائے گی۔ اور پھر میرا اللہ مجھے قبر سے نکالے گا، اٹھائے گا، نکالے گا، اٹھائے گا، ضرور ضرور یہ ہو کے رہے گا۔ ان
یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. یہ ہونے والا ہے کہ اللہ زمین کو پھاڑے گا، پھر مجھے نکالے گا، پھر تمہیں نکالے گا، پھر فوج در فوج میدان محشر میں جمع فرمائے گا، پھر جہنم کو لائے گا، پھر جنت کو لائے گا. جہنم آئے گی چنگھاڑتے ہوئے، جنت آئے گی مہکتے ہوئے، بیچ میں اللہ پل بچھائے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. پھر اللہ ترازو قائم کرے گا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. آج پتہ چلے گا ظالم کو، آج پتہ چلے گا ظالم کو. ہاں، ظالم یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، ظالم یہ سمجھتا ہے میرے سر پر کوئی نہیں. ارے نادان، تیرے سر پر بیٹھا ہوا ہے وہی ہے جس نے فرعونوں کی گردنوں کو مروڑا، وہی ہے جس نے شدادوں کو تہہ خاک پہنچایا، وہی ہے جس نے نمرودوں کو لنگڑے مچھر سے پٹوایا، وہی ہے جس نے فرعون کو پانی میں ڈبویا، وہی ہے جس نے عاد و سمود کو تباہ و برباد کیا، وہی ہے جس نے نافرمانوں کو بندر خنزیر بنایا. انتظار کرو، ایک دن آئے گا. یہ دنیا امتحان کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے. حسین جیسے کا سر نیزے پہ چڑھ گیا ہے. آل رسول کی بیٹیاں وہ بے پردوں کے گھسیٹی جا رہی ہیں، اور شمر کی تلوار فتح سے مخمور ہے، اور اس کا لشکر فتح کے جھنڈے گاڑ رہا ہے، اور اہل بیت کا خون پانی کی طرح سستا ہو کے بہ رہا ہے. جس حسین کو سینے پہ لٹایا، ہونٹ چومے، ماتھا چوما، گردن چومی، ہاتھ چومے، لوریاں دی، گود میں سلایا، کندھے پہ اٹھایا، گود میں بٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھایا، زبان چسوائی، بھوک کی وجہ سے حسین کے منہ میں زبان ڈالی کہ وہ چوستے 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 ان کا رونا بند ہو گیا. آج ان کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے ہے. یہ جزا سزا کی جگہ ہو سکتی ہے؟ کیا حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے آ سکتا ہے؟ یہ جزا سزا کی جگہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہو رہا ہے. ہاں، ابن زیاد چھڑی مار رہا ہے حسین کے ہونٹوں پر، یوں چھڑی مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا. حضرت انس کھڑے ہوئے اور کہا کمبخت، یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا. میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. ہاں، جن ہونٹوں کو نبی نے چوما ہو ان ہونٹوں پہ چھڑیاں لگ رہی ہیں. آسمان قائم ہے، سورج چمک رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، پانی بہ رہا ہے، سمندر میں موجیں ہیں. ہاں، پرندے اڑ رہے ہیں، بلبل گا رہی ہے، کوئل کوک رہی ہے. کیوں؟ کہ یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. آگے آنے والا دن ہے، یا اس دن کو مٹا دو، یا ظلم چھوڑ دو، یا نافرمانی چھوڑ دو. اللہ کی جہنم کو پانیوں سے بجھا دو، اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، مرنے سے انکار کر دو، قبر میں جانے سے منکر ہو جاؤ. اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو زندگی سے پیچھے آؤ. جو زندگی کا آخر جہنم ہے، جس زندگی کا آخر اللہ کی ناراضگی، تباہی اور بربادی ہے. میرا اللہ جنت کو لائے گا، جہنم کو لائے گا، پلسرات کو لائے گا، ترازو کو لائے گا، پھر خود بھی آئے گا اور پھر فرمائے گا انی انصت لکم منذ ان خلقتکم. میرے بندو، تمہیں کراچی میں پیدا کر کے میں خاموش رہا، تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا. ظالم کا غرانہ بھی سنا اور مظلوم کی آہیں بھی سنی، مظلوم کی سسکیوں کو بھی سنا اور ظالم کا غرانہ بھی سنا. ہاں، گھنگرو کا چھلکنا بھی سنا اور آنسوؤں کا چھلکنا بھی دیکھا. یہ سب میرے سامنے ہوتا رہا. رات کو کون جا رہا ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے، اور راتوں کو کون اٹھ کے مجھے منا رہا ہے؟ یہ سب میرے سامنے تھا. آج میں فیصلہ کرنے کے لیے آ چکا ہوں. تیار ہو جاؤ. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ.
آج پتہ لگ گیا فَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ۔ او بھولے انسان، تو رب سے غافل ہو گیا، تمہیں کس نے اللہ کے بارے میں دھوکہ دے دیا؟ میں تیرا بنانے والا، میں تیرا رب، میں تیرا مالک۔ کیا ماں بھی تو ہاں ہو سکتا ہے ماں دشمن بن جائے اپنے اولاد کی۔ خیزران ہارون رشید کی ماں نے اپنا بیٹا مروا دیا، ہادی کو مروا دیا، اپنے بیٹے کو مروا دیا۔ یہ دنیا میں ہوتا چلا آیا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے وہ میرے جیسا تمہیں کوئی نہیں ملے گا۔ انی لک محب، ارے میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ فبحق علیک کن لی محبا، ارے تمہیں میرے حق کی قسم تم بھی مجھ سے پیار کرو۔ ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے میرے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ تو کیوں مجھ سے دور ہو گیا؟ اولک رب غیری، ہائے ہائے ہائے، کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی رب ہے؟ کیا میرے علاوہ اور بھی ایسا کوئی مہربان ہے کہ تیرے گناہ چھپاتا ہوں، تیری نیکیوں کو ظاہر کرتا ہوں، تیرے عیب چھپاتا ہوں، تیری خوبیاں دکھاتا ہوں، تیرے پکارنے پر لبیک کہتا ہوا آتا ہوں؟ تو ایک دفعہ یا اللہ کہتا ہے میں 70 دفعہ لبیک کہتا ہوں۔ تو ساری زندگی گناہوں میں گزارتا ہے، تو ایک دفعہ معافی مانگنے آتا ہے، میں لپک کے کہتا ہوں آجا میں نے تیرے سارے معاف کر دیے، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ تو 1000 برس گناہوں میں گزار کے آ، تو 10,000 برس گناہوں میں گزار کے آ، تو زمین سے آسمان کا درمیانی خلا گناہوں سے بھر دے بھر دے بھر دے، مرد ہو یا عورت ہو، بھر دو بھر دو۔ پھر ایک دفعہ کہہ دو، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، آدھی زبان سے کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، تو میرا اللہ کہے گا جاؤ معاف کر دیا کر دیا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس اللہ سے تعلق بناؤ۔ یہ قرآن نے بتایا کہ بنانے والا اللہ، قرآن نے بتایا کیوں بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، قرآن نے بتایا موت کیا ہے، قرآن نے بتایا موت کے بعد کیا ہے، قرآن نے بتایا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، یا جہنم ہے ہمیشہ کی، یا جنت ہے ہمیشہ کی، یا نعمتیں ہیں ہمیشہ کی، یا عذاب ہیں ہمیشہ کی۔ فَلَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ہمیشہ وہ چیختے رہیں گے، چنگاڑتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے۔ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، جب ٹھنڈی ہوگی بھڑکا دی جائے گی۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یہ عذاب چکھو، یہ ہمیشہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا۔ یہ قرآن کی سب سے خوفناک آیت ہے جہنمیوں کے لیے، یہ سب سے خوفناک آیت ہے جہنمیوں کے لیے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، یہ جنت والوں کے لیے